بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو ویسے تو میں نے لاسٹ ویڈیو جو اپنی اپلوڈ کی تھی اس میں بھی میں نے کچھ وظیفے ایسا مطلب کوئی اسپیشل وظیفے کا ذکر کیا تھا جس کو پڑھنے سے جو ہے کافی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پڑھنا تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو میں نے سوچا آج کی ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، تو کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آج کی ویڈیو میری پوری دیکھیے گا آپ لوگ، اور کوئی بھی پارٹ اسکپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ کہیں بھی کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو بات شیئر کروں آپ لوگ بھی اپنے فرینڈس، ریلیٹیوز یا جو بھی جاننے والے ہیں ان تک پہنچائیں، کیونکہ ایک طرح سے یہ بات صدقے جاریہ بھی بنتی ہے، اور پھر مجھے، آپ کو اور دوسروں کو ثواب پہنچنے کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج کا ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، یہ ہے شب برات سے ایک دن پہلے کا ولاگ ہے، جب ہم لوگوں نے تھوڑا کھانا وغیرہ بھی بنایا تھا، حلوہ بنایا تھا، اور گھر کے ہم سب لوگوں نے مل کر کچھ صورتیں وغیرہ پڑھی تھیں۔ تو یہ ولاگ بھی آپ لوگ دیکھتے جائیے اور ساتھ ساتھ میری بات بھی سنتے جائیے، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ، میں جو بات آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس پر آپ لوگ بھی عمل کریں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جو ہے دل کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اور جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور جو ہے صدقہ خیرات کریں۔ یہ سب بھی ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بنتا ہے، تبھی جا کے ہم جو کوئی مطلب وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی سورت پڑھتے ہیں یا کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو چلیں آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ آج جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اصل میں ہوا کچھ ایسا تھا کہ کچھ مہینے پہلے، تقریباً 5 to 6 منتھ پہلے نا، ہوا یہ تھا کہ میرا بھائی آ رہا تھا کینیڈا سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ آنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کو بتا دو مطلب کیا چاہیے، جو جو تم لوگ کی فرمائشیں ہیں سب سے انڈیویجولی پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے۔ تو جس کو جو چاہیے ہوتا ہے، جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے، اپنی فرمائشیں پوری کروا لیتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی یہیں ہوا تھا، اور نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں وہ چاکلیٹس کی فرمائش کرتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ عقل مند ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بھئی آپ لوگ خیریت سے آ جائیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ تو خیر پھر بھی کچھ نہ کچھ باہر سے آنے والے لے ہی آتے ہیں، کیونکہ ایک طرح سے یہ سوغات سمجھا جاتا ہے اس چیز کو نا۔ تو بس تو ہوا کچھ یہی تھا، بھائی آ رہے تھے کینیڈا سے یہاں پاکستان میں، تو انہوں نے بھی مطلب چھوٹا بھائی ہے میرا، تو اس نے یہی پوچھا کہ بتا دو کیا کیا تم لوگ کو چاہیے۔ تو ہم لوگ نے چاکلیٹس وغیرہ کہا تھا کہ بس تھوڑی بہت لے آنا، زیادہ مت لانا، اور کیونکہ بچوں کو ذرا اچھا لگتا ہے نا باہر کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اور بھی وہ اپنی مطلب پسند سے چیزیں لے کر آ رہا تھا ہم سب کے لیے، کسی کے لیے شیمپو لے کر آ رہا تھا، کسی کے لیے کچھ لے کر آ رہا تھا۔ تو خیر ٹوٹل جو ہے سامان جب وہ لے کر آ رہا تھا نا تو ٹوٹل اماؤنٹ تقریباً ہو گیا تھا یہ تقریباً 50 سے ابو ہو گیا تھا، مطلب پاکستانی روپیز جو ہوتی ہے اس کا اماؤنٹ جو بنتا ہے 50 پلس ہو گیا تھا، تقریباً 60 to 70,000 روپیز پاکستانی، اتنے کا اماؤنٹ وہ لے کر آ رہا تھا۔ تو ویسے تو ایکچولی وہ باہر جو گیا ہے وہ پڑھنے گیا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی اسٹڈیز چل رہی ہیں ابھی تو، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد، پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ جاب بھی کرے گا۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان باہر جاتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ وہیں سیٹ ہو جائے، اور آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کے حالات آج کل کیسے ہو چکے ہیں، تو یہاں سے تو باہر ہی موو کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی ہے یہاں بھی نا۔ تو خیر جب وہ پاکستان آ رہا تھا ہم سب کے لیے چیزیں وغیرہ جو جو جس نے جو کہا، اور جس نے نہیں بھی کہا تو وہ اپنی مرضی سے سب کے لیے لے کر آ رہا تھا نا۔ تو میں نے جسے آپ لوگوں سے شیئر کی بات کہ تقریباً 60 پلس 60 to 70,000 روپیز پاکستانی یہ اماؤنٹ بنتا تھا۔ تو جب یہ ایئرپورٹ گیا، مطلب کینیڈا کے ایئرپورٹ جب یہ آیا میرا بھائی، کیونکہ فرسٹ ٹائم پاکستان آ رہا تھا، اتنا ایکسپیرینس بھی اس کو نہیں تھا، تو یہ جو بیگ ہوتا ہے سوٹ کیس جو ہوتا ہے جس میں سامان تھا، تو یہ گیا تھا ویٹ کے لیے نا، ویٹ کروانے کے لیے اس کو دیا تھا۔ تو ویٹ صحیح تھا، زیادہ ویٹ نہیں تھا، تقریباً 23 kg ہونا چاہیے نا پر بیگ جو ہوتا ہے، تو اتنا ہی ویٹ تھا، ویٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ اچھا جب یہ ویٹ کے لیے چلے گیا بیگ، تو جب واپس مطلب پھر لگیج میں چلے گیا، ٹھیک ہے، پھر یہ پلین میں بیٹھ گیا بھائی۔ پلین میں بیٹھنے کے بعد جب یہاں آیا نا پاکستان کے ایئرپورٹ، تو اس کا سامان نہیں آیا اس کے پاس۔ یہ کافی دیر کھڑا رہا، ویٹ کرتا رہا، لیکن اس کا سامان نہیں آیا۔ پھر اس نے کمپلین کی، پوچھا
کہ ایسا کیا ہوا کہ میرا سامان مجھے نہیں ملا۔ تو پاکستان میں جو پاکستانی جو ہیں ایئرپورٹ پہ جو ہیں ان لوگوں نے کہا آپ کا سامان یہاں پہنچا ہی نہیں ہے، مطلب کینیڈا سے یہاں پر آیا ہی نہیں ہے پاکستان ایئرپورٹ پہ۔ تو یہ سن کر تو بھائی بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ تو بہت غلط ہوا۔ پھر اس نے میرا دوسرا بھائی جو رہتا ہے وہ بھی کینیڈا میں ماشاء اللہ سے رہتا ہے، اس کو کال کی، اس کو یہ سب سارا سین بتایا جو جو ہوا۔ تو غلطی یہ ہوئی تھی میرے بھائی سے، اس نے نا بیگ میں جو ہے کوئی ٹیگ، کوئی بھی جو مطلب نشانی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں لگایا تھا، بس لاک سمپل سا لگا ہوا تھا، نہ کوئی اپنا مطلب کوئی ایڈریس لکھا تھا، نہ کوئی کیا ہوتا ہے فلیٹ نمبر لکھا تھا، نہ کوئی نام لکھا تھا، بالکل بلینک تھا، بس بلیک کلر کا بیگ یہ اس کو پتہ تھا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی نے کہا تم کوئی نشانی بتاؤ بیگ میں کیا ہے، ہم ان کو بتائیں گے۔ وہ لوگ بھی یہی پوچھ رہے تھے، کینیڈا کے ایئرپورٹ والے وہ لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کوئی نشانی بتائیں، کوئی نام لکھا ہو، کوئی ٹیپ لگا ہوا ہو، کوئی ٹیگ لگا ہوا ہو، کچھ بھی۔ تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ کیا بتاتا۔ تو خیر ہم لوگ بہت زیادہ اس سے ٹینشن میں آ گئے، بہت زیادہ ہم سب ٹینشن، مطلب بات چیزوں کی نہیں تھی کہ چیزیں ہمارے پاس نہیں آ رہی تھیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ اتنا مطلب محنت سے، اتنے شوق سے، اتنی خوشی سے وہ اپنے لے کر آ رہا تھا ہم سب کے لیے چیزیں، اور پھر اتنا زیادہ مطلب اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا اس سے نا یہ۔ تو وہ بھی مطلب گلٹ فیل کر رہا تھا، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب اتنا ایکسپینسو سامان تھا، اتنا ہائی اماؤنٹ کا تھا، اور وہ ایک دم سے غائب ہو جائے، اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہنٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی نشانی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتا سکیں گے میرا بیگ کیسا تھا۔ تو بس کیا ہم لوگ تو بالکل بلینک ہو گئے، لیکن ایک طرف سے امید یہ بھی تھی کہ باہر کا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے ہر جگہ کا، ہو سکتا ہے مل جائے مل جائے۔ بھائی نے جو کینیڈا میں آلریڈی رہتا ہے، اس نے میل کی، اس نے فیس بک پہ یہ چلایا، کیا کیا کیا، بہت کچھ، ان شارٹ کہ جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے کوششیں کیں، کال کی ایئرپورٹ والوں کو، ان کمپلین کی، مطلب جو جو ہو سکا اس نے کیا، وہی بہتر سمجھ سکتا تھا کہ کیا اس کو کرنا ہے نا۔ تو اس نے سب کچھ کیا۔ تو فائنلی انہوں نے جو آنسر دیا، انہوں نے یہ کہا اگر ہم کو چلیں کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے یہ پورا جو پروسیس ہوگا اس کو تقریباً 1 مہینہ لگ سکتا ہے، پھر ہم فائنل آپ کو آنسر دیں گے کہ ملا نہیں ملا بیگ۔ تو خیر یہاں اب اس نے بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، یہاں ہم لوگ سب پریشان۔ بھائی بھی آ چکا تھا، جس کو کینیڈا سے آنا تھا وہ بھائی ماشاء اللہ سے آ چکا تھا پاکستان، وہ سارا وقت اسی پہ ہی لگا رہا، کبھی اس کو کال کبھی اس کو کال۔ ہم لوگ یہ کہ دیکھو تم اتنی اس سے پاکستان آئے ہو اور وہیں تمہارا دماغ لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، مجھے خود نا افسوس ہو رہا ہے، اور ایسا کیسا ہو گیا۔ سب سے بڑی مطلب افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ بیگ میں کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی نشانی نہیں تھی کہ ہم کسی کو بتا سکتے کہ ایسا میرا بیگ ہے۔ تو خیر پھر کیا ہوا، ہم لوگوں نے مطلب ظاہر سی بات ہے جب کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے، کوئی انسان پرابلم میں ہوتا ہے، کوئی ایسی ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے سب سے پہلے تو، obviously اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتا ہے، پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے کوئی ایسی صورت پڑھے، کوئی وظیفہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کا مسئلہ جلدی سے حل کر دیں۔ تو ہمیں جو ہے اس مشکل وقت میں جنید جمشید کی جو دعا ہے، یہ جو دعا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ والی دعا ہم لوگوں نے پڑھی، کیونکہ یہ دعا اتنی پاورفل ہے نا، یہ مطلب اتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا مطلب اس کا اثر ہے نا کہ بس یہ دعا ہمیں پڑھ کے مطلب ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، یا جس کی جو حاجت پوری ہوتی ہے نا دعا پڑھنے سے، تو بس وہ اسی چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ہوا کچھ یہ کہ اس مشکل وقت میں ہمیں یہی دعا یاد آئی، ہم نے کیا کیا، ہم گھر کے جتنے بھی فرد تھے ماشاء اللہ سے ہم سب بیٹھے ایک جگہ، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے، ہم نے درود شریف پڑھا۔ درود شریف مرضی آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، مطلب طاق عدد میں پڑھنا ہے نا۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد جتنی دفعہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، 300 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں ہر وقت، مطلب جب بھی آپ کی کوئی مشکل حل نہیں ہو جاتی نا جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ یہ دعا پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، کیونکہ زبان تو آپ کو پتہ ہے پاک ہی ہوتی ہے، تو یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اور ویسے ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے درود شریف پڑھا تھا، 3 دفعہ پڑھا تھا، اور سب نے مل کر جو ہے پھر یہ دعا پڑھی، یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ والی دعا ہم نے پڑھی، پڑھتے رہے، کسی نے 1 تسبیح پڑھ لی، کسی نے 3 تسبیح، جتنی آپ کی مطلب ہے ہمت نا آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد فائنلی لاسٹ میں دوبارہ سے درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بالکل دل سے دعا کریں
जिस चीज़ के लिए भी आप पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला पूरा होगा। तो हम लोगों ने यकीन करें ये पढ़ा, हमने दुआ की। फिर भी दूसरे दिन तो ख़ैर नहीं बैठ के एक साथ पढ़ा, फिर हम लोग चलते फिरते पढ़ते रहे। जब याद आता दुआ अल्लाह ताला से दुआ करते, और बस जब याद आता ना एक अजीब-सी फीलिंग्स होने लगती है कि देखो इतना वो शौक़ से लेकर आया था हम लोग के लिए चीज़ें, सब सामान बिल्कुल ही गायब हो चुका। अब इस बात को 10 दिन गुज़र गए, 15 दिन गुज़र गए, 20 दिन गुज़र गए, यहाँ तक कि भाई वापस भी चले गया कनाडा ना, महीना भी गुज़र गया। लेकिन इस चीज़ का कुछ पता नहीं चला बैग का। अच्छा, होता कुछ ये है कि भाई जब चले गया कनाडा, भाई के जाने के बाद फिर अम्मी का भी जाने का हुआ कनाडा ना। अम्मी भाई के जाने के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद गईं कनाडा भाई के पास ना। तो मतलब टोटल जो दिन गुज़रे थे 2 महीने गुज़र गए थे इस बात को ना। अचानक से कनाडा जो कैनेडियन थे एयरपोर्ट में जो काम करते हैं उनकी कॉल आई भाई के पास। वो कहते हैं कि आपका बैग जो है हमें मिल चुका है और जो है आप आकर रिसीव कर लें, लेकिन होगा ये कि हम उसको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हम आपके ही एड्रेस पे भेजेंगे, जहाँ हम भाई रहता था उसी के एड्रेस पे भेजेंगे। तो भाई ने लेकिन फिर भी कोशिश की कि पाकिस्तान ही पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम वहाँ नहीं भेजेंगे, आपके एड्रेस पर आएगा। तो खैर बैग जो है भाई के एड्रेस पर आ गया। जब इतनी खुशी हम लोग को जब पता चला, इतनी हमें ज़्यादा खुशी हुई, इतनी कि सच पहले तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और बस उसी वक्त ये बात फ़ील हो गई थी कि देखो हम सब लोगों ने मिलकर पढ़ा था और कितने दिल से हमने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने कैसे दुआ कबूल की। मतलब जब इसका वक्त था जब ये दुआ कबूल हुई। और आप यकीन करें तमाम चीज़ें उसके अंदर वैसी की वैसी एज़ इट इज़ वैसी की वैसी रखी थी, सारी मतलब तमाम चीज़ें वही थी, कोई भी मतलब कमी बेशी किसी में नहीं हुई थी। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात पर इतनी मतलब यकीन आया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। देखो अल्लाह ताला से जब भी हम कोई दुआ करते हैं सदके दिल से, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमाता है। तो बस जितना इस दुआ के बारे में सुना था कि जब भी कोई मुश्किल हो आप इसको पढ़ें, ये ज़रूर पूरी ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, इसके सदक़े में आपकी दुआ ज़रूर पूरी होती है, अगर वो आपके लिए मतलब वो है फ़ायदेमंद है, अगर वो आपके लिए जायज़ है ना, मतलब कोई भी जायज़ आपके लिए मतलब सही है, तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो हमने ये चीज़ की, हमने इतना शुक्र अदा किया। इस दिन से दुआ पे तो ख़ैर यकीन होता ही है, सूरतों पे भी यकीन है, सब पर है, लेकिन इतना ज़्यादा पुख्ता यकीन फिर जब भी होता है जब आपका वो काम हो जाता है। तो बस मेरी भी आप लोगों के साथ मुझे आप लोगों को से यही बात शेयर करनी थी इस वीडियो के थ्रू, इस बात के थ्रू कि देखें जब भी अगर आप लोग को अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल पेश आए, कोई परेशानी हो, तो यही वजीफ़ा कीजिएगा सब मिलकर। अगर ना बैठ सकते हो सब एक साथ, किसी के पास टाइम होता है नहीं होता, सबकी अपनी अपनी मसरूफ़ियत होती हैं, तो आप ख़ुद भी पर्सनली भी चलते फिरते इस दुआ को पढ़ सकते हैं किसी भी मकसद के लिए। घर के अपने अगर घर नहीं है आपका, घर के लिए परेशान है, अपना घर करने के लिए, रिज़्क़ में कमी है, रिज़्क़ में फरावानी के लिए, औलाद नाफरमान है, औलाद की फरमाबरदारी के लिए, जॉब के लिए, रिश्ते नहीं आ रहे रिश्ते के लिए, औलाद के लिए, मैं हर मकसद के लिए ये दुआ जो है बिल्कुल पावरफुल है वजीफ़ा जो है। तो इंशाल्लाह इसको कीजिएगा, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो और आगे मेरी बात को पहुंचाइएगा, मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस चीज़ को सुनें, पढ़ें। इस तरह से आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो आजकल तो आप लोगों को पता है कितना नफ़्सा नफ़सी का आलम है, पर यही छोटी छोटी बातें हैं, हम कोशिश करते हैं कि दूसरों तक पहुँचाएँ और जो हमारे लिए सदक़े जारिया का सबब बने। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, शब बारात से एक दिन पहले की है। अम्मी ने हलवा बनाया था, कुरान ख़वानी करवाई थी घर में, हम सब अम्मी के घर रहने गए हुए थे। यहाँ मैं ज़ोहर का टाइम था, हलवा माशाल्लाह से बन चुका था, बिरयानी भी बनी थी। यहाँ मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका था। फ़्रेश होके मुझे नमाज़ पढ़नी थी, सिपारा पढ़ना था। बस हम घर के ही लोग थे, हमने कहा हम ही सब एक साथ बैठ जाएँगे, कुछ जो भी सूरतें सिपारा जो है वो पढ़ लेंगे। माशाल्लाह से कुरान पाक तो ख़त्म कर ही लिया था, मुकम्मिल कर लिया था। अम्मी ने कहा मैं इस दिन बख्श दूँगी, तो बस इस साल सवाब के लिए ना, तो बस कुछ ऐसा ही था। आजकल वैसे भी लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, सूरतों से, वज़ाइफ से, कि ये पढ़ें, ऐसे करें, वैसे करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। तो बस मैंने भी यही कोशिश की, एक छोटी सी इंशाअल्लाह ताला इसके थ्रू किसी का कोई अच्छा काम हो जाता है, किसी की कोई बात बन जाती है, तो बस दिल को खुशी होती है।
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کے تھرو انسان جو ہے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ تو میری بھی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، تو پلیز مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا، اور جو ہے مجھے بتائیے گا اگر جو لوگ نیو آئے ہیں آج میرے چینل پہ، وہ میری ویڈیو کو جو ہے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جو ہے بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی ایسی دعا ہے، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا، بتائیے گا مجھے۔ تو بس آج کل ایسے ہی موسم آج کل تو بس ایسے ہی موسم چل رہا ہے، کتنی زیادہ چینجنگ آ گئی ہے موسم میں۔ پہلے مارچ کا مہینہ جب اسٹارٹ ہوتا تھا اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی تھی، تیز گرمی، لیکن ابھی تو سردیاں ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی۔ ابھی تک اتنی ٹھنڈ ہے، مطلب رات کے وقت اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، دن میں تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے لیکن رات میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ بھی ایک طرح سے کہتے ہیں نا، قیامت کی نشانی ہے کہ موسم ایک دم سے چینج ہوگا، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو گرمی ہوگی، گرمیاں ہوتی ہیں تو سردی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت جو ہے معافی مانگتے رہنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، صحت کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل رکھا، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں جو ہے صحت ہمیں پوری طریقے سے دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا جہاں تک کہ ہو سکے، تاکہ دوسروں تک بھی یہ میسیج پہنچ جائے، اور کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی کہ کوئی بھی نیک بات ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، وہ دوسروں تک پہنچائیں اور صدقے جاریہ کا سبب بنیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔